کسی سے اگر آپ ملیں اور اس سے کہیں بھائی تم بڑے دبلے ہو رہے ہو، خیریت تو ہے، طبیعت بھی ٹھیک ہے، اور ایک جو تجربات میں کیا گیا آرگنائز لیول پہ لوگ 5 7 8 لوگ روز اس سے مل کے کہتے رہیں کہ تم بڑے دبلے لگ رہے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگے گا، وہ بیمار ہو جائے گا۔ یہ تعلق ہے ذہن، فکر اور سوچ کا جسم کے ساتھ۔ تو سوچ کا صالح ہونا، اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ میں اختصار کے ساتھ یہ باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ اس پہ تو ایک پوری سائنس ہے جس کو ہم نفسیات کہتے ہیں، سائیکولوجی کہتے ہیں، اور اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو آٹو سجیشن کہا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سجیسٹ کرنا، اور اس میں کانفیڈنس بلڈنگ کی ایکسرسائز کرائی جاتی ہے کہ یس آئی کین ڈو اٹ، میں اسے کر سکتا ہوں، میں کیوں نہیں کر سکتا، سب کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ آٹو سجیشنز جو ہیں یہ اپنے آپ کو سجیسٹ انسان کرتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا، میں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ تو یہ امپیکٹ کس چیز پہ ڈالنا ہے؟ یہ ہمارے نفس پہ اور پورے جسم پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اچھوں کی صحبت میں رکھو، بری صحبت سے اچھا یہ ہے کہ تنہا زندگی گزارو۔ اور یہ حقیقت ہے، اس لیے بڑے ہمیشہ چھوٹوں سے کہتے ہیں، اور پہلے جب ماں باپ اور آج بھی جن گھرانوں میں توجہ بچوں پہ دی جاتی ہے وہاں یہ دھیان رکھتے ہیں کہ بچہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اس کی کمپنی کیا ہے، کیونکہ وہ جو چیزیں سنتا ہے، جو سوچتا ہے، جو انٹرنلائز کرتا ہے، وہی اس کی شخصیت کا حصہ بنتے ہیں۔ کیونکہ بچپن میں اس لیے دیکھیے آپ بچے کو کچھ بھی سکھائیے، اس کو کچھ بھی ٹیوٹر کیجئے، 1 گھنٹہ کر دیں گے آپ، 2 گھنٹے کر دیں گے، لیکن باقی 24 گھنٹے وہ یہ دیکھتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، اماں ابا کیسے بول رہے ہیں، دونوں کے بیچ میں رشتہ کیسا ہے، رشتہ داریوں میں کیسے تعلقات ہیں۔ تو بچہ ایک سائلنٹ آبزرور ہوتا ہے، جیسے سوکھی مٹی یا اسپونج ہوتا ہے نا جو پانی کو ایبزارب کرتا رہتا ہے، بچہ اپنی چاروں طرف سے سیکھتا ہے۔ اسی لیے جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں وہ گھر کے ماحول کو بچوں کے سامنے درست رکھتے ہیں، اگر قدرتی نہ ہو تو مصنوعی طور سے۔ میں ایسے کپل سے واقف ہوں جنہوں نے یہ معاہدے کر رکھے ہیں کہ بچوں کے سونے کے بعد لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوں گی، بچوں کے سامنے سب اچھا اچھا رکھنا ہے بچے کی شخصیت بنانے کے لیے۔ جو بچے گھروں میں بچپن سے جھگڑے دیکھتے ہیں، اختلافات دیکھتے ہیں، اور جو چیزیں وہ سنتے ہیں، دیکھیے بہت کم خوش نصیب گھرانے ایسے ہوتے ہیں جس میں گھر میں بچہ یہ سنے اپنے ماں باپ سے کہ ابا جب پیسے لے کے آئے تو انہوں نے امی جان کو یا میری ماں کو پیسے دیتے وقت یہ کہا کہ دیکھو اس مہینے خرچے ذرا کم رکھنا، کیونکہ پڑوس میں جو خالہ رہتی ہے ان کے 2 بچوں کے داخلے ہونے ہیں، اس میں پیسے دینے ہیں۔ بہت کم خوش نصیب گھرانے جہاں یہ بات ہوتی ہے۔ سوچ ہم ڈیولپ کرتے ہیں، اس میں چھوٹے بچے کے لیے والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اٹ از امپورٹنٹ واٹ یو تھنک، جو تم سوچتے ہو، کیونکہ دیکھیے جو ہم سوچتے ہیں وہی ہمارے منہ سے بھی نکلتا ہے اور وہی چیز پختہ بن کے ہمارے عمل میں بھی آتی ہے۔ تو سوچ، شخصیت اور عمل کا ایک بڑا اہم رشتہ ہے۔ مثال طور پہ اکثریت ہمارے بچوں کی اس چیز کو پسند کرتی ہے، کامیابی اسے سمجھتی ہے کہ وہ پڑھ لکھ کے بہت اچھی نوکری پا جائیں، یا پڑھ لکھ کے بہت اچھے بزنس میں چلے جائیں، 5 فگر سیلریز ہوں، بہت اچھے علاقے میں ان کا بہت بڑا بنگلہ اور کوٹھی ہو، بہت اچھی سی کار ہو، آڈی ہو، BMW ہو، اور ایک اچھی زندگی گزارے۔ تو یہ تصور مادیت کا ہے، کیونکہ اسٹیٹس تو وہیں دکھے گا کہ آپ کس گاڑی سے اتر رہے ہیں، کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیسے مکان میں رہتے ہیں آپ۔ اب اگر اس اسٹیٹس کی بات کریں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسٹیٹس ہی کچھ نہیں ہوا، کہاں رہتے تھے؟ سیدھے سادے مکان اور کمرے اور حجر ہوا کرتے تھے۔ یہ آرائشیں زیبائشیں تھیں کب، جو اب ہماری مساجد میں بھی نظر آتی ہیں، میناکاریاں ہوتی ہیں، تاج محل بنتے گلی گلی مساجد کے نام پہ۔